ڈاکٹر صاحب آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں اور جو آپ نے ایفرٹس کی ہیں یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی ان کو آگے آنے کا موقع ملے گا. ہمیں یقین ہے اس بات کا، بیکاز آپ نیک نیتی سے اس ملک کی خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، عزم رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اگر اپنا ڈیم دونوں بنے ہوتے تو جو ابھی حالیہ سیلاب میں پاکستان کو 90 سے 100 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، فصلیں ہماری تباہ ہو گئی ہیں، اگر یہ ڈیم بنے ہوتے تو پنجاب، پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں یہ تباہی روکی جا سکتی تھی. ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے ہماری، ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا، لیکن آج کا جو سینیریو ہے، آج کا سینیریو از پیتھیٹک. رونے کے لیے بھی نہیں، آنسو نہیں رہے. آپ آئی کم ٹو دیٹ ون. آپ کا پورا میں پھر ایک پرائم منسٹر تھی. یہ میری سروسز ہیں جو اوور آل پاکستان کو چاہیے. میرے پرسنل بات نہیں ہے. آئی ایم ناٹ پروجیکٹنگ مائی سیلف، آئی ایم سیئنگ واٹ پرسنل یو ہیو، یو نو کہ واٹ اٹ از. اچھا، پھر ایک وقت تھا کہ ایک پرائم منسٹر کو سیکورٹی رسک کنسیڈر ہوتا تھا. ٹھیک. اچھا، تو میں نے کیا کیا، میں اس پرائم منسٹر کو بھی جانتا تھا، ٹھیک، اور لکیلی میں آرمی چیف کو بھی جانتا تھا. جی. تو میں نے ریکویسٹ کر کے دونوں کی میٹنگ کرائی، جی، اور ان کو کہا کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے سیکورٹی رسک اس کی تھنکنگ مختلف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہمیں جانا چاہیے کہ کوئی پاکستان کا دشمن ہے. ٹھیک. تو وہ بھی اللہ کے فضل سے وہ جو ایک مت تھا جی جی، اس کو بھی ختم کر دیا. اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آفٹر آل میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، جی، یہ میں نے کیسے کر دی. آپ کا کوشچن یہ ہے کہ یہاں کی کنڈیشن میں بتاؤں گا، بٹ ہاؤ آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو آفر سو مچ. ٹرو. ہاؤ میں کوئی خواب لے رہا ہوں کہ نہیں؟ جی، ویسے یہ خواب ہی ہے میرے خیال میں. یہ نہیں، میں آپ کو خدا کرے کہ یہ حقیقت بن جائے. میں اس کو لیکن ہم بتاؤں اس گا، کو وہ ایک صورت میں بنے گی، وہ بھی بتاؤں گا آخر میں کہ یہ حقیقت کیسے بنے گی. جی جو میرا حصہ ہے وہ تو 99% ہے نا، وہ 1% سب سے ضروری ہے، وہ بات میں بتاؤں گا. جی جی، ٹھیک ہے. ان سارے جو میرے انٹرنیشنل کام ہیں، جی، اس کے نتیجے میں میرے کانٹیکٹس اسٹیبلش ہو گئے امریکہ میں سینیٹرز اور کانگریس مین. جی جی، بینکنگ ورلڈ میں ایک صاحب تھے جو لارڈ جسٹس آف بریٹن، جی، ان کے ساتھ ہی بیکیم مائی گاڈ فادر. اور ایک بینک جو کہ آسٹریلیا کا $400 بلین ورتھ بینک ہے، جی جی، ان کے ساتھ میری ہو گئی دوستی اور پارٹنرشپ. جی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا لنکیج کس طرح ہوگا. یہ جو آپ پرپوزل لے کے آئے ہیں، اس کو کس طرح آپ سبمٹ کریں گے، کس طرح اس کا یعنی آؤٹ کم آئے گا، اور کس طرح ہم اس کو انٹروڈیوس کریں گے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ کام تو یہاں صرف اور صرف گورنمنٹ کرتی ہے. جی، ٹھیک ہے. پرپوزلیں تو میں لے کے پچھلے 5-6 سال سے پھر رہا ہوں. جی، آج بھی پچھلے ہفتے کے تک میں یہاں آنے سے پہلے کنفرمیشن لے کے آیا ہوں کہ یہ الائیو پرپوزل ہے. جی، اس وقت جی تک. جی جی، اب جنہوں نے ایکسیپٹ کرنی ہے انہوں نے ہی کرنی ہے. جی بالکل ٹھیک میں تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. دے دی. انہوں نے کیا ایکسیپٹ کرنا ہے. میں آپ کو پچھلے 10 دن کی بات ایک بتا دوں تو پھر آپ کا بات بنے گی. جی جی، یہی جو میرا چیئرمین ہے آف مائی گروپ، انہوں نے مجھے پرپوزل بھیجی. ایک تو یہی ریوائیو کر کے بھیجی، یہ 34 بلین پلس 10 بلین ٹرانسمیشن لائنز کے لیے ہے، 44 بلین ہے ٹوٹل. اچھا، اس کی کنفرمیشن بھیجی. تو دوسری مجھے کنفرمیشن بھیجی کہ میرے پاس $2 بلین ٹارگیٹڈ منی ہے، ٹارگیٹڈ منی. جی، میں 2 ہفتے کے اندر آپ کو یہ آپ آئی ایم ایف سے جوتے کھا رہے ہیں. جی، آئی ایم ایف آپ کو رلال ہے. میں آپ کو $2 بلین دے دیتا ہوں، آپ اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیں، اسٹیٹ بینک میں، اور اس کے اگینسٹ
جو غریب لوگ ہیں جن کو مدد چاہیے آپ مدد کر لیں. آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا بینک میں تو اس کا بیک اپ تو ہونا چاہیے نا. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ جو ایفرٹس کر رہے ہیں اور جو آپ نے ایفرٹس کی ہیں یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی ان کو آگے آنے کا موقع ملے گا. ہمیں یقین ہے اس بات کا بیکاز آپ نیک نیتی سے اس ملک کی خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, عزم رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ اگر اپنا ڈیم دونوں بنے ہوتے تو جو ابھی حالیہ سیلاب میں پاکستان کو 90 سے 100 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے, فصلیں ہماری تباہ ہو گئی ہیں, اگر یہ ڈیم بنے ہوتے تو پنجاب, پختونخوا, بلوچستان اور سندھ میں یہ تباہی روکی جا سکتی تھی. تباہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی جب ڈیم سے یہ ہوتا ہے, جب ڈیمز نہیں بنے تھے, تربیلا یا منگلا ڈیم نہیں بنے تھے تو کتنے فلڈز آتے تھے. جی سارا پانی کے ملک بھی تباہ ہوتا تھا, سمندر میں جاتا تھا. جی ڈیمز بننے سے کچھ تو فرق پڑا نا. جی یہ جتنی بارشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے اوپر برفوں کے پہاڑ ہیں اور پھر بارشیں ہوتی ہیں. جی تو جو وہ پانی ہے سارا کا سارا, جی اسی سے ایگریکلچر ہوگا نا. جی جی اسی سے زندگی ہے نا, پانی سے زندگی ہے. جی فلڈز تو آنا تو بعض کی بات ہے. ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ آج تک ملٹی پلائی ہو چکا ہوتا, ملٹی پلائی ہو چکا تھا, مینی فولڈ. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ مینی ٹائم بڑھ چکی ہوتی, اور پاکستان میں ایفلوئنس ہوتی, پاکستان میں زندگی لوگ آرام سے گزار رہے ہوتے. لیکن ان ظالموں نے نہیں بننے دیتے. کیا کریں, نہیں بننے دیتے. آپ حیران ہو گئے. میں نے یہ ڈیمز کی بات کی نا ایک دن, میں آپ کو بتاؤں ڈیم کی ذرا میں فائنینشیل بات بتاتا ہوں. 44 بلین کے ڈیم ہے فاخر صاحب. جی جی جب بھی آدمی بازار جاتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے جی تو وہ دیکھتا ہے کہ میں کتنے پیسے لگا رہا ہوں, مجھے کتنے کا بینیفٹ, ریٹرن ہوتا ہے. کاروبار یہی ہے نا, کاروبار یہی ہے نا. کاروبار یہی. یہ دونوں ڈیمز جو ہیں جی 44 بلین ڈالر انویسٹمنٹ, جی جی اور ایک سال کے اندر جو ہماری اکانومی کے اس کا افیکٹ ہے 34 بلین ڈالر جی ایک سال میں. جی مجھے یہ بتائیں کوئی کون اندھا یا کون ظالم ہوگا یہ اس بات کو, میں یہ آپ کو ڈاکومنٹ دیتا ہوں. یہ ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹکس, جی ٹھیک ہے. اس میں ساری میں نے دیا کہ کاسٹ کیا ہے, بینیفٹس کیا ہے, ڈائریکٹ فائنینشیل بینیفٹس کیا ہیں, دوسرے بینیفٹس کیا ہیں, سوسائٹی کو اوور آل بینیفٹ کیا ہے. اب سیلاب کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ پانی ایکسٹرا ہوتا ہے, کوئی روکتا نہیں. اب میں کالا باغ ڈیم پہ آ جاتا ہوں, ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ان ڈیمز کے ساتھ ہی. بدقسمتی کی بات ہے جو کالا باغ ڈیم ہے اس سے سب سے اگر بن جائے تو سب سے زیادہ فائدہ سندھ کو اور بلوچستان کو ہے. ٹھیک, کوئی فلڈ نہیں آئے گا اور پانی 85% فائدہ جو ہے نا سندھ کو اور بلوچستان کا ہوگا. ٹھیک. اب پھر جب تک آپ کینسر کی کیمو تھراپی نہ کریں نا تو کینسر کا علاج نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کینسر علاج نہیں ہوتا, ڈسپرین سے یا پینیڈال سے علاج نہیں ہوتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو کالا باغ ڈیم کی تھوڑی بات, میں نے اس پہ آرٹیکل دیکھ, بہت سارے آرٹیکل آتے ہیں, بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہیں, بہت سارے سیمینار ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ لیٹ می اینالائز واٹ آر دا ایشوز, رائٹ, واٹ آر دا ریئل ایشوز. تو میں نے ایک سائٹ پہ سارے کے سارے ٹوٹل جتنے بھی آبجیکشنز ریز ہوئے ہیں بائی فرنٹیئر گورنمنٹ, بائی اس گورنمنٹ, سب سے وہ لکھے. ٹھیک. اور اس کے سامنے فیکٹس, ایکچوئل فیکٹس دیے. اس کے مطابق کالا باغ ڈیم is the best dam which Pakistan can build to start with. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں بنتے. آزم ہوتی میرے دوست فرنٹیئر سے, جی جی, جب بھی لاہور تشریف لاتے تھے تو ایک شام میرے ساتھ گزارتے تھے. جی. میں نے ایک دن کہا کہ میں کہ آزم یار تم پڑھے لکھے آدمی ہو, why don't you do some service for the country. کہتے ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا کریں. میں کہا بتاؤ what is your really, تمہاری honest opinion کیا ہے کالا باغ کے بدلے. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اگر کالا ڈیم نہیں بنتا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. ٹھیک. اللہ کی قسم یہ اعظم ہوتی نے مجھے کہا. جی. تو میں نے کہا یار پھر بات تو بتاؤ تم کیوں نہیں کچھ کرتے.
کہتا ہے یار بات سنیں ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے، بابا کہتا ہے کہ ہماری تو ساری سیاست کالا باغ ڈیم کی مخالفت ہے، ٹھیک، اور سندھ میں ہنڈریڈ اینڈ بلینز آف روپیز انڈیا ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے لوگوں کو کالا باغ کی مخالفت کے لیے، تو کیسے بنا دیں؟ میں نے کہا پھر بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کوشش کرو، کوشش۔ ٹھیک، کہتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب میں کرتا ہوں۔ وہ لندن گئے، جا کے ہی میڈ اے پریزنٹیشن ٹو علی بابا ولی خان صاحب، جی جی، اور اس نے کہا بیٹا اگر یہ بات ہے تو کر لیں، ٹھیک، یہ کہا تھا تو کر لیں، بنا لیں۔ ٹھیک، آ کے انہوں نے مجھے مبارک دی کہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کام کر آیا ہوں، ماشاء اللہ، جی میں کام یہ کر آیا ہوں۔ جی، اور ہماری ڈیل یہ ہوئی، اس نے کہا کہ میں فرنٹیئر سے آپ کو پولیٹیکل کنسنسس دے دوں گا، میرا کام ہے، کیونکہ اے این پی میں اعظم ہوتی واز اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن اور لیڈنگ آدمی تھے۔ انہوں نے کہا مجھے کہ ڈاکٹر صاحب میں انجینئر ہوں، میں سیاستدان نہیں ہوں، میں کوئی نہیں، میں نے یہ کمٹمنٹ لی، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب فرنٹیئر سے ہم آپ کو، میری ذمہ داری ہے، میں آپ کو پولیٹیکل کنسنسس دے دوں گا۔ اور سندھ میں دو پارٹیاں ہیں، ایک تو ہیں ایجنسیوں کے ایجنٹ، ان کو پیسے دینے پڑیں گے، ٹھیک، اور ایک نیشنلسٹ ہے، ان کو ہم بنا دیں گے۔ ٹھیک، میں ابھی اسی بات ہی ہوئی تھی تو مشرف صاحب کا رول آ گیا، انہوں نے اعظم ہوتی کو اریسٹ کر لیا۔ ٹھیک، ٹھیک، میں کسی اور معاملے میں، میرا کوئی کیس نہیں نیب میں ہوتا تھا، میں ویسے ملنے گیا امجد صاحب کو، تو باتیں جو مین کام تھی وہ ہو گئی۔ میں نے کہا سر آئی وانٹ ٹو میک اے ڈیل ود یو، رائٹ، امجد صاحب کو۔ جی، کہتے کیا؟ میں کہا سر بات سنیں، یہ بتائیں کہ اعظم ہوتی سے آپ کتنے پیسے لے لیں گے؟ کہتا بڑا خراب ہے، بڑا بدماش ہے، بڑے کرپشن کے۔ میں کہا سر بات سنیں، ڈونٹ بی ایموشنل، یو ٹیل می ہاؤ مچ منی ول یو گیٹ فرام ہیم؟ رائٹ، کہتے آئی ڈونٹ نو بٹ ہی از ویری کرپٹ۔ میں کہا سر یو ول ناٹ گیٹ اے پینی، یو ہیو اریسٹڈ ہم، یو ول ناٹ گیٹ اے پینی۔ رائٹ، میری ڈیل یہ ہے کہ اعظم ہوتی کو 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک، بیل پر، ٹھیک، ہی وانٹس ٹو ورک ود می، جی، within 6 months I will get you the political consensus from Frontier and Sindh ایز ویل، within 6 months۔ Right. اگر نہیں ہے تو پھر پکڑ کے اندر جائے۔ ٹھیک، ٹھیک، تو وہ مجھے کہتے ہیں اچھا اٹس اے ویری بگ تھنگ، آئی ول ہیو ٹو ٹاک ٹو جنرل عزیز اینڈ جنرل آئی ایس آئی والے کون تھے؟ جنرل عزیز کے ساتھ جو آئی ایس آئی والے تھے، یعنی ہو جو بھی تھے، آئی ول ہیو ٹو ٹاک ٹو ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ جنرل عزیز۔ رائٹ، میں کہا نہیں سر آپ ایسا کریں، آپ جنرل مشرف صاحب سے بات کریں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس لیول پہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، ودن 2-3 ویک، ہاں مجھے امجد صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب آئی ول کم بیک ٹو یو ودن اے ویک۔ رائٹ، میں لاہور آیا، آئی واز ہیپی، اچیو کر کے آیا ہوں۔ اچیومنٹ ہے، اسی رات کو، اسی شام کو مجھے ایک جنرل صاحب نے، میرے دوست سے ادھر لاہور میں، انہوں نے مجھے سروسز کلب میں ڈنر پہ بلایا ہوا تھا۔ جی، تو میں نے ایکسائٹمنٹ میں، میں کہا جنرل صاحب آج بڑا مزہ ہے، آج میں بہت اچیو کر کے آیا ہوں۔ رائٹ، کہتے کیا؟ میں نے کہا جی کہ جنرل امجد نے مجھے کہا ہے کہ میں آئی ول کم بیک ٹو یو ود ان 1 ویک۔ رائٹ، جنرل صاحب ان یونیفارم، جنرل صاحب ان یونیفارم، جی، جی، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چھڈو کی وقت ضائع کر رہے ہو، اتنے کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو آپ کی درست ہے، یہ تو بات آپ کی درست ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کے یہ 2 ڈیم بنے ہوتے تو کیا یہ 90 سے 100 ارب ڈالر کا جو نقصان ہوا ہے ہم اس سے بچ سکتے تھے؟ اور آپ کیا فورکاسٹ کرتے ہیں کہ مستقبل میں اگر یہ ڈیم نہ بنے تو پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا؟ سر پاکستان کو سمپلی، میں نے جو ایک کاغذ دیا آپ کو، جی، آپ کو 1 سال میں 34 بلین ڈالر کا پروفٹ ہوتا ہے۔ آپ کی اکانومی میں 34 بلین ڈالر انٹروڈیوس ہوتے ہیں بننے سے، ان کے بننے سے آپ کو 34 بلین ڈالر ہوتا ہے۔ اب آگے پیسے تو باہر سے آ رہے ہیں نا، جی جی، ہم نے دینے ہیں 35 سال میں واپس، جی جی، 35 سال میں واپس دینے ہیں۔ ٹھیک، تو کوئی عقل مند بندہ، کوئی سینسیبل بندہ، کوئی کہ واٹ از رانگ۔ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اتنی اچھی پرپوزل ہے تو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوئی ابھی؟ میں کہ جی اس کا جواب مجھے دے دے، مجھے تو نہیں پتا۔